سب سے پہلے آپ کو بتائیں چیئرمین پیپلز پارٹی کا لیاری کو سولر سسٹم پر منتقل کرنے کا حکم، لیاری کے اندرونی علاقوں میں بھی پیپلز بس سروس چلانے کی ہدایت۔ بلاول بھٹو زرداری کی سربراہی میں لیاری ٹرانسفارمیشن پروجیکٹ کے حوالے سے اجلاس، نیسپاک نے لیاری کی اثر نو بحالی بارے اپنی رپورٹ پیش کی۔ روڈ انفراسٹرکچر اور کچرا اٹھانے کے نظام پر بھی سروے رپورٹ پیش کی گئی۔ لیاری میں سیوریج اور واٹر سپلائی کا نظام اثر نو تعمیر کرنا ضروری قرار دیا۔ اجلاس میں چیئرمین پیپلز پارٹی کو بریفنگ دی گئی کہ لیاری میں سیوریج اور واٹر سپلائی کے نظام کو اثر نو تعمیر کرنا ہوگا۔ بلاول بھٹو نے کہا کہ کسی بھی قسم کی ترقیاتی منصوبہ بندی کے موقع پر مستقبل کی بڑھتی آبادی کی ضرورتوں کو بھی ذہن میں رکھا جائے، لیاری کو مکمل طور پر سولرائز کیا جائے، لیاری کے اندرونی علاقوں میں بھی پیپلز بس سروس چلائی جائے۔ اب آپ کو بتائیں کراچی میں 243 غیر قانونی ہائیڈرنٹس مسمار، 212 مقدمات، 103 گرفتاریاں، QR کوڈ کے ساتھ ٹینکر رجسٹرڈ کیے۔ واٹر بورڈ کی آمدنی میں 60 ملین روپے اضافہ ہوا۔ وزیر اعلیٰ سندھ کو واٹر کارپوریشن حکام کی بریفنگ، مراد علی شاہ کی زیر صدارت اجلاس میں اہم فیصلے، غیر قانونی ہائیڈرنٹس کے خلاف زیرو ٹالرنس پالیسی پر عمل کیا جائے گا۔ سندھ گورنمنٹ اسپتال نیو کراچی میں سٹاف کی کمی، کروڑوں روپے کے 11 وینٹیلیٹرز استعمال نہ ہونے پر خراب ہونے کا خدشہ۔ قیمتی مشینیں کورونا وبا کے دوران خریدی گئی تھی، ICU بند، روزانہ درجنوں مریض نجی اسپتال جانے پر مجبور۔ MS ڈاکٹر علی مرتضیٰ نے کہا کہ اسٹاف کی سمری محکمہ صحت کو ارسال کر دی ہے، ICU اسٹاف کی تعیناتی کے بعد فعال کرنا چاہتے ہیں۔ سندھ گورنمنٹ اسپتال نیو کراچی میں کروڑوں روپے کے وینٹیلیٹرز استعمال نہ ہو سکے۔ اسپتال میں 11 وینٹیلیٹرز مشینیں موجود، مشینیں چلانے والا سٹاف نہ ہونے کی وجہ سے مشین بند۔ قیمتی وینٹیلیٹرز کورونا وبا کے دوران خریدے گئے، جدید وینٹیلیٹر اور ICU کو ٹیکنیکل سٹاف نہ ہونے کی وجہ سے بند کر دیا گیا۔ اسپتال میں روزانہ 10 سے 20 مریض ICU بند ہونے کے باعث نجی اسپتالوں کا رخ کرنے پر مجبور۔ اب آپ کو بتائیں سندھ سیکریٹریٹ کے اندر اندھیر نگری چوپٹ راج، بیرک نمبر 4B کے بلاک نمبر 88 اور 89 میں جھاڑیوں کے اندر ناکارہ گاڑیوں کا ایک اور قبرستان دریافت۔ وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ کی ہدایت کے باوجود ناکارہ گاڑیوں کو محفوظ مقام پر ٹھکانے لگانے کی بجائے لاوارث حالت میں چھوڑ دیا گیا۔ بیرک نمبر 4B کے بلاک 88 اور بلاک 79 میں لوکل گورنمنٹ کمیشن اور صوبائی الیکشن اتھارٹی کی ناکارہ گاڑیاں لاوارث حالت میں چھوڑ دی گئیں۔ گاڑیوں میں خیبر 76 کرولا، کلٹس، ہائیس وین، پرانے ماڈلز کے پیجر اور دیگر گاڑیاں شامل ہیں۔ کئی گاڑیوں کی سرکاری نمبر پلیٹس غائب ہیں تو کئی کے پرزے، قیمتی پرزے بھی چوری ہو چکے ہیں۔ گاڑیوں کو محفوظ مقام پر ٹھکانے لگانے کی بجائے لاوارث حالت میں چھوڑ دیا گیا۔ شہر کی دیواریں گندی کرنے والوں کے گرد شکنجہ سخت، وال چاکنگ کرنے والوں کو اب جیل کی ہوا کھانا ہوگی۔ میئر کراچی نے سٹی وارڈنز کو ہدایات دے دیں، وال چاکنگ کا فوری خاتمہ کریں۔ ترجمان کے MC دانیال علی شان کے مطابق وال چاکنگ پر مقدمات درج کیے جا رہے ہیں۔ انہوں نے مزید کیا کہا، آئیے آپ کو سنواتے ہیں۔ تھینک یو سو مچ۔ جس طرح آپ نے خود ہی بتایا کہ اپنا بری خبر ہے وال چاکنگ کرنے والوں کے خلاف، اور میئر کراچی بیرسٹر مرزا واب صاحب کی ہدایتوں پہ ان کے خلاف کارروائی ہوگی، کیونکہ یہ نہ اقدام صرف شہر کی خوبصورتی کو بھی خراب کر رہا ہے بلکہ اس کو کہ نیگیٹو اس کا امپیکٹ بھی آ رہا ہے۔ جی میں آپ کو گزارش کرتا چلوں کہ ہم نے مقدمات تو پہلے بھی کروا دیا رجسٹرڈ، یہ ان کی ہو رہی ہے۔ سندھ کابینہ کا نیا روپ، اراکین کو آئی پیڈز کی فراہمی، فائل سسٹم ختم۔ سندھ کابینہ نے مالیاتی امور میں اہم اصلاحات کی منظوری دے دی۔ سندھ فائنینشل رولز 2023 اور ڈیلیگیشن آف فائنینشل پاور رولز 2019 میں ترامیم کی منظوری۔ رولز کے تحت سرکاری ملازمین کے ایریئر کے مطالبات کی جانچ کو ڈی سینٹرلائز کیا گیا۔ انتظامی محکمے اب تاخیر کے بغیر ہی کمیٹیوں کے ذریعے مطالبات پر فوری کارروائی کر سکیں گے۔ 10 سال سے طویل مطالبات کی منظوری کے لیے محکمہ خزانہ کی منظوری درکار ہوگی۔ وزیر اعلیٰ نے سیلابی صورتحال اور حکومتی اقدامات سے بھی آگاہ کیا۔ بولے موسمیاتی تبدیلیوں کے باعث اگلے سال شدید بارشوں کا اندیشہ ہے، موسمیاتی تبدیلی کے مطابق تیاری کرنا ضروری ہے۔ کلائمیٹ چینج کا جو فنومنا ہے، اب اگلے سال کہا جا رہا ہے کہ اس سے بھی زیادہ مانسون آئے گا، اس سے ارلی مانسون آئے گا۔ ہم نے اس کی تیاری کرنی ہے۔ اس میں خاص طور پہ جو لیڈ رول وہ اریگیشن ڈپارٹمنٹ لینا ہے، اور میں کہوں گا کہ جو اس وقت شارٹ کمنگز رہ گئی ہیں اور ہم سیکھتے ہیں، ہم ان ریسنٹ ٹائمز ہم 2010، 2011، 2012، 2015، 2020، 2022 ان سب سے سیکھیں۔ کس کے پاس کتنی دولت، کتنی آمدن، کتنے وسائل، FBR کو مخبری کریں اور کروڑوں کا انعام پالیں۔ ٹیکس ریکوری کے لیے انعامی رقم 50 لاکھ سے 15 کروڑ روپے کرنے کی تجویز۔
मुखबरों के लिए राजदारी के कानून को मजीद मजबूत बनाने का प्लान तैयार। ब्रांडेड कपड़े, घड़ियां इस्तेमाल करने वाले रेडार पर बड़े घर कम टैक्स देने वाले भी नहीं बच सकेंगे। मजीद जानते हैं अशरफ खान की इस रिपोर्ट में। कपड़े और महंगी घड़ियां इस्तेमाल करने वाले टैक्स चोरों की शामद। FBI ने इनामी कवानीन में बड़ी तरमीम का फैसला कर लिया। मुखबिरों के लिए राजदारी के कवानीन को मजीद मजबूत बनाने का फैसला कर लिया। इनामी रकम 50 लाख से बढ़ाकर 15 करोड़ रुपए करने की तजवीज़। इनलैंड रेवेन्यू की चीफ कमिश्नर आयशा फारूक ने तरमीमी मसवदा FBR को भेज दिया। ड्राफ्ट में कहा गया है कि 24 घंटे AC चलाने वाले बड़े स्कूलों और कॉलेजेस में पढ़ाने वाले टैक्स कम दे रहे हैं। इनकम टैक्स गोशवारे अब बैंकों, स्कूलों, कॉलेजेस और जमीन के रिकॉर्ड से मुंसलिक करने की तजवीज़ दे दी। टैक्स चोरी से बचना अब होगा मुश्किल। पुराने टैक्स गोशवारों को इस्तेसना देने की तजवीज़ भी ज़ेरे गौर है। ड्राफ्ट के मुताबिक FBR का घरेलू मुलाजमीन, रिश्तेदारों, हमसायों से मालूमात लेने का फैसला। टैक्स चोरों के खिलाफ मालूमात देने वालों को भारी इनाम की पेशकश। हमसाए, कजन्स, रिश्तेदार और घरेलू मुलाजमीन भी इनामी स्कीम से फायदा उठा सकेंगे। मालूमात फराहम करने वालों के नाम राज में रखा जाएगा। अशरफ खान, सिटी 20। सियासत करें, मुनाफकत नहीं। मेयर कराची का मुखालिफिन को दो टोक पैगाम। सियासी और इंतजामी मामलात अदालत नहीं, मिलजुल कर हल करने पर जोर दिया। चंदे और पैसों का हिसाब लेने का भी ऐलान किया। MUCT टैक्स वसूली पर इत्मीनान का इजहार। वाज़े किया, जमात इस्लामी के 9 टाउन्स को 27 अरब रुपए दिए, 14 अरब रुपए लेकर भी सड़कों की मरम्मत शुरू नहीं की। तो मैं समझता हूँ वक्त आ गया अब इनसे हिसाब लिया जाए। ये कब तक अपना फोटो सेशन करेंगे? ये मार्च, वो मार्च, शारिया कायदीन पे बंदे खड़े कर दिए उन्होंने, फलस्तीन की आज़ादी करा रहे हैं। ओ भाई, नाज़माबाद वालों को आज़ाद कराओ निकम्मेपन से, लियाकताबाद वालों को आज़ाद कराओ मुनाफकत से, न्यू कराची वालों को आज़ाद कराओ निकम्मे। सिंध हुकूमत का खवातीन के लिए सफरी सहूलत को आसान बनाने के लिए फैसला। सूबाई वजीर शजर इनाम मेमन की ज़ेर सदारत इजलास पिंक स्कूटीज प्रोग्राम का तफसीली जायजा लिया। शर्जील मेमन का कहना था कि हालिया हफ्ते खवातीन तालिबात के लिए मुफ्त इलेक्ट्रिक स्कूटीज फराहम करनी है। खवातीन को रोज़ाना की आमदोरफ्त में आसानी होगी। दरख्वास्त गुजार खवातीन तालिबात का रिकॉर्ड मुरतब किया जा रहा है। मेरिट पर इलेक्ट्रिक स्कूटीज अलॉट की जाएंगी। हुकूमत चाहती है खवातीन जिंदगी के हर शोबे में खुद मुख्तार हों। तालिबात मुलाजमत पेशा खवातीन को सहूलत से फ़ायदा उठाना चाहिए। अब आपको बताएं कि इलेक्ट्रिक का बड़ा फैसला। कराची के 2 गैस पावर प्लांट्स बंद करने का ऐलान कर दिया कि इलेक्ट्रिक ने गैस बहरान से पावर प्लांट्स की बंदिश पर पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज को खत लिख दिया। कोरंगी टाउन गैस टरबाइन पावर स्टेशन और साइड गैस टरबाइन पावर स्टेशन की मुस्तकिल बंदिश होगी। कि इलेक्ट्रिक ने गैस बहरान से पावर प्लांट्स की बंदिश पर पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज को खत लिख दिया। खत में बताया कि कोरंगी टाउन गैस टरबाइन पावर स्टेशन और साइड गैस टरबाइन पावर स्टेशन की मुस्तकिल बंदिश होगी। कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने दोनों पावर स्टेशंस को बंद करने की मंजूरी दी। खत के मुताबिक इलेक्ट्रिक दोनों पावर प्लांट्स की मुस्तकिल बंदिश पर नेपरा से भी रुजू करेगी। आटा महंगा होने पर शहरी फट पड़े। कहते हैं कि हर चीज़ महंगी हो गई है। आटे जैसी बुनियादी ज़रूरत आम आदमी की पहुंच से दूर होती जा रही है। शहरी कहते हैं कि हुकूमत को फौरी तौर पर कीमतों में इस्तेहकाम लाना चाहिए ताकि महंगाई के बोझ से रिलीफ मिल सके। उनका मजीद क्या कहना था, आइए जानते हैं। जो गंदम की सप्लाई का जो रेट होता है उसके हिसाब से अगर गंदम मिलेगी तो बिल्कुल हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता। मैंने आपसे कहा ना कि अगर गंदम का रेट इस हिसाब से हो जो रेट दिया गया है तो सारी कॉस्ट लगा के और सब कुछ खर्चे वर्चे लगाने के बाद तो बिल्कुल दे सकता है, क्यों नहीं दे सकता है। गुजारा तो करना है। दिहाड़ी वाले को 1800 रुपये मिलते, क्या करेगा, खा लेगा या। हम लोग तो खुद मुर्गी वाले हैं यार, मुर्गी खुद बढ़ रही है, रेट बढ़ रहे हैं ऊपर। महंगाई कम होनी चाहिए ना, अभी रेट ऊपर जा रहे हैं, महंगाई ज़्यादा बढ़ रही है। आवाम के लिए क्या रिलीफ है? आटा महंगा हो रहा है, चीनी महंगा हो रहा है, दिहाड़ी 1 रुपये नहीं बढ़ रही, चीज़ें सब बढ़ रही है, दिन ब दिन बढ़ रही है। शहर की तारीखी मार्केटों की रोशनियां बहाल करने का मिशन। जदीद सहूलियात से आरास्ता करने के लिए मेयर कराची ने कमर कस ली। बल्दिया उस्मा की तारीखी उर्दू बाजार को सोलर सिस्टम पर मुंतकिल करने का फैसला कर लिया गया।
اردو بازار کی سولر سسٹم پر منتقلی کا کام رواں ہفتے شروع ہوگا۔ اردو بازار کو سولر سسٹم پر منتقلی 15 سے 20 روز میں مکمل ہوگی۔ تمام تر معاملے پر میئر کراچی بیرسٹر مرتضی وہاب نے کہا ہے کہ دکانداروں کو سستی بجلی کی فراہمی کے لیے بلدیہ عظمیٰ کراچی ہر ممکن اقدامات اٹھائے گی۔ بلدیہ عظمیٰ کراچی کے زیر انتظام دیگر مارکیٹوں کو بھی سولر سسٹم پر منتقل کیا جائے گا۔ شہریوں کو سہولت کی فراہمی اولین ترجیحات میں شامل ہے۔ انتخابات کی بات کریں تو سندھ کے 14 اضلاع کی 28 نشستوں پر ضمنی بلدیاتی انتخابات کی تیاریاں مکمل۔ شہر کے 3 اضلاع کی 5 نشستوں پر ووٹنگ کے لیے 31 پولنگ اسٹیشنز قائم کیے گئے ہیں۔ رجسٹر ووٹرز کی مجموعی تعداد 1,14,889 ہے۔ کراچی میں سیکیورٹی انتظامات بہتر بنانے کے لیے رینجرز بھی طلب کر لی گئی۔ تفصیلات اکثر شاہد کی رپورٹ میں۔ کراچی میں ضمنی بلدیاتی انتخابات کا معرکہ۔ الیکشن میں کراچی سے 54 امیدوار مد مقابل۔ ضلع غربی ٹی ایم سی منگوپی یوسی 10 میں وائس چیئرمین کی نشست پر 10 امیدوار مد مقابل۔ پیپلز پارٹی کے اسٹیفن کھوکر او اے این پی کے حسن اللہ میں ٹاکرا ہوگا۔ یوسی میں 8,490 رجسٹرڈ ووٹرز ہیں۔ ضلع غربی ٹی ایم سی اورنگی یوسی 1 میں چیئرمین کی نشست پر 15 امیدوار میدان میں۔ ٹی ایل پی کے مفتی محمد علی اور جماعت اسلامی کے خورشید عالم میں کانٹے کا مقابلہ متوقع۔ حلقے میں 45,788 ووٹر رجسٹرڈ ہیں۔ ضلع غربی ٹی ایم سی اورنگی یوسی 7 جنرل ووٹ کی نشست پر 5 امیدوار مد مقابل۔ پیپلز پارٹی کے شعیب اظہر اور جماعت اسلامی کے بلال ناصر مد مقابل۔ یوسی میں 16,861 ووٹر رجسٹرڈ ہیں۔ ضلع شرقی ٹی ایم سی سراب گوٹ یوسی 8 میں وائس چیئرمین کی نشست پر 7 امیدوار میدان میں۔ پیپلز پارٹی کے شہروز بروہی اور ٹی ایل پی کے مفتی نعیم اختر میں ٹاکرا۔ یہاں رجسٹرڈ ووٹرز کی تعداد 4,795 ہے۔ ضلع کماری ٹی ایم سی بلدیہ یوسی 8 میں وائس چیئرمین کی نشست پر 17 امیدوار مد مقابل۔ پیپلز پارٹی کے فیصل موسیٰ، جماعت اسلامی کے یاسر حیات، ٹی ایل پی کے جعفر احمد میدان میں۔ یہاں 38,555 ووٹر رجسٹرڈ ہیں۔ ایڈیشنل آئی جی کراچی جاوید عالم اوڈو کی ہدایت پر کراچی رینج میں ضمنی انتخابات کے لیے فل پروف سیکیورٹی پلان تشکیل دیا گیا۔ مجموعی طور پر 1512 پولیس افسران اہلکار سیکیورٹی کی ڈیوٹی کے فرائض انجام دیں گے۔ کراچی میں تینوں اضلاع کی 5 نشستوں پر پولنگ کا عمل صبح 8 سے شام 5 بجے تک جاری رہے گا۔ شہر کی بیشتر سڑکوں کی طرح کورنگی کاز وے بھی ٹوٹ پھوٹ اور گندگی کا شکار۔ سڑک خراب اور تعفن زدہ ہونے سے شہریوں کو مشکلات کا سامنا ہے۔ پاکستان کا بڑا شہر اور بڑی انڈسٹریل ایریا کا برا حال ہے۔ کورنگی کاز وے روڈ بھی کراچی کی بیشتر سڑکوں کی طرح ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے۔ سڑک خراب ہونے کے علاوہ یہاں گندگی اور بدبو جس سے آنے والی سواریاں بھی پریشان ہیں۔ حال ہی میں بارشوں نے سڑکوں کا مزید خراب حال کر دیا ہے۔ کراچی کے عوام کے لیے سندھ حکومت کا ایک اور تحفہ، نیو جام صادق برج کا تعمیراتی کام مکمل ہونے کے قریب ہے۔ برج 6 اکتوبر کو عوام کے لیے کھول دیا جائے گا۔ نیا پل سینیٹر تاج حیدر مرحوم کے نام سے منسوب کیا گیا ہے۔ کراچی کے عوام کے لیے سندھ حکومت کا تحفہ، نیو جام صادق برج کو سینیٹر تاج حیدر کے نام سے منسوب کیا جائے گا۔ سینیٹر تاج حیدر برج پر پیدل چلنے اور موٹر سائیکل کے لیے الگ ٹریکس بنائے گئے ہیں۔ سینئر صوبائی وزیر شرجیل انعام میمن نے 6 اکتوبر کو برج عوام کے لیے کھولنے کی خوشخبری سنائی ہے۔ 3 خواجہ سراؤں کو گولی لگی، لاشیں ملنے کے کیس میں پیش رفت ہوئی ہے۔ پولیس نے ایک اور خواجہ سرا کا موبائل فون ریکور کر لیا۔ یونس کا موبائل فون بھی مل گیا۔ جیل کا موبائل پوسٹ مارٹم کے دوران کپڑے کے اندر سے ریکور ہوا تھا۔ پولیس کے مطابق یونس جیل کا تعلق خیرپور سے تھا، ایلیکس کا تعلق بھٹائی آباد کراچی سے نکلا۔ جیل کا موبائل فون کی پیڈ ہے جس کو کھول کر پولیس نے تفتیش شروع کر دی۔ یونس کے موبائل فون کو بھی کھولا گیا۔ موبائل فون کے ذریعے پولیس نے تفتیش کا دائرہ وسیع کر دیا۔ تینوں کے لواحقین لاشیں لے کر روانہ ہو چکے ہیں۔ معاشرے میں بڑھتا عدم برداشت، تیز رفتار گاڑی چلانے سے منع کیوں کیا؟ ماڈل کالونی میں معمولی بات پر جھگڑا، مشتعل افراد نے پڑوسیوں کو ڈرانے کے لیے اسلحہ نکال لیا۔ ہتھیاروں سے لیس افراد شہریوں کو ہراساں کرتے رہے، پڑوسی کو گھر سے باہر نکلنے کی دھمکی دیتے رہے۔ واقعے کی سی سی ٹی وی فوٹیج سٹی 21 پر پولیس واقعے سے لا علم نکلی۔ ایس ایچ او شوکت اوان کے مطابق دونوں فریقین کی تلاش کر رہے ہیں۔ اسلحے کی نمائش کرنے والوں کے خلاف قانونی کارروائی عمل میں لائی جائے گی۔ اے وی ایل سی کراچی کا پولیس مقابلہ، بدنام زمانہ موٹر سائیکل چور زخمی حالت میں گرفتار۔ ترجمان اے وی ایل سی کے مطابق ملزم سے چوری کی موٹر سائیکل اور اسلحہ برآمد۔ ملزم پہلے بھی گرفتار ہو کر جیل جا چکا ہے۔ اے وی ایل سی کراچی کا پولیس مقابلہ، بدنامی زمانہ موٹر سائیکل چور زخمی حالت میں گرفتار۔ ترجمان اے وی ایل سی کے مطابق ملزم سے چوری کی موٹر سائیکل اور اسلحہ برآمد کیا۔ فری عمرے کے نام پر فراڈ کا ایک اور دلخراش واقعہ، سوچانی ٹاؤن یوسف کوٹ کی فیملی کے ساتھ دھوکہ ہو گیا۔ 15 دن گزر گئے مگر جانے والوں کا کچھ اتا پتہ نہیں۔
اہل خانہ غم سے نڈھال ہیں، ننھے بچے اپنے والدین کو یاد کر کے تڑپ رہے ہیں۔ اسامہ ملک کی رپورٹ۔ عمرے کے نام پر فراڈ، سرجانی ٹاؤن یوسف گوٹ سے جانے والی فیملی کے ساتھ دھوکہ ہو گیا۔ 15 دن گزر گئے مگر کچھ پتہ نہ چل سکا۔ اہل خانہ غم سے نڈھال ہیں۔ جمیل کا 25 دن کا بیٹا والد کو یاد کر رہا ہے، جبکہ ذاکر کی 2 چھوٹی بیٹیاں اپنے والدین کی راہ تک رہی ہیں۔ اہل خانہ کا کہنا ہے کہ اب تک کسی نے ہم سے رابطہ نہیں کیا، ہمارے گھر والے بے گناہ ہیں، عمرے کے نام پر ٹریول ایجنٹ نے دھوکہ دیا۔ بولا ہم لوگ ان کے چکر میں علی نے کوئی ایجنسی والا اس نے کوئی چیز ڈال کے ان کو پھنسا دیا ہے، کسی چیز میں منشیات میں جہاں کسی چیز میں پھنس گئے، تو خدا را ان کی ہماری مدد کی جائے۔ چھوٹے چھوٹے ان کے بچے ہیں تو ان کی مدد کی جائے، ہم لوگ اعلیٰ افسران سے مدد مانگتے ہیں۔ اہل خانہ نے بتایا کہ احرام اور عمرے کے دوران استعمال ہونے والی اشیاء بھی ٹریول ایجنٹ نے فراہم کی تھی، جس کے بعد ان کے پیارے سعودی عرب میں پھنس گئے۔ ان کے ماں باپ لوٹائے جائیں، ان سے بڑا دھوکہ ہوا ہے، بڑا فریڈ ہوا ہے، حج کے عمرے کے نام پہ ان کو لے گئے پھر استعمال کیا ہے، تو خدا را ہماری مدد کی جائے۔ گئے تو عمرے کے لیے، کس نیت سے انہوں نے پھنسا دیا ہے ادھر۔ متاثرہ فیملی نے وزیر اعظم اور وزیر خارجہ سے اپیل کی ہے کہ ان کے پیاروں کو فوری طور پر وطن واپس لایا جائے۔ کیمرامین محمد حارث کے ہمراہ اسامہ ملک، سٹی 21۔ سونے کی اونچی اڑان تاریخ کی بلند ترین سطح پر پہنچ گیا۔ عالمی مارکیٹ میں سونا $51 مہنگا ہونے پر مقامی صرافہ مارکیٹ میں 1 تولہ سونا 5,100 روپے مہنگا ہو کر پہلی بار 3,98,800 روپے کی بلند سطح پر قائم۔ ساتھ ہی ساتھ 1 تولہ چاندی بھی 4,637 روپے کی بلند سطح پر پہنچ گئی۔ آل پاکستان جیمز اینڈ جولرز ایسوسی ایشن کے مطابق عالمی مارکیٹ میں سونا $51 مہنگا ہو کر $3,770 فی اونس کی بلند سطح قائم کر دی۔ اس اضافے کا اثر مقامی صرافہ مارکیٹ میں بھی ہوا، جس سے 1 تولہ سونا 5,100 روپے مہنگا ہو کر پہلی بار 3,98,800 روپے کی بلند ترین سطح پر پہنچ گیا۔ ساتھ ہی 10 گرام سونا 4,372 روپے مہنگا ہو کر قیمت 3,41,906 روپے کی بلند سطح پر پہنچ گئی اور 1 تولہ چاندی 42 روپے اضافے سے 4,637 روپے کی بلند سطح پر پہنچ گئی۔ اسٹاک ایکسچینج میں سرمایہ کار متحرک، کاروبار ہفتے کے دوسرے دن 100 انڈیکس 390 پوائنٹس اضافے سے 1,57,945 کی سطح پر بند ہوا۔ کاوش میمن کی رپورٹ۔ اسٹاک مارکیٹ میں مثبت رجحان، اسٹاک ایکسچینج میں منگل کو کاروبار کا مثبت اختتام ہوا۔ 100 انڈیکس 390 پوائنٹس کے اضافے کے بعد 1,57,945 پوائنٹس کی سطح پر رہا۔ کاروبار کے دوران انڈیکس 1,58,831 کی بلند ترین اور 1,57,416 کی کم ترین سطح تک بھی گیا۔ اگر اب اوور آل مارکیٹ میں دیکھیں تو مارکیٹ جو ہے نا وہ مومنٹم مارکیٹ میں ہے، جو سینٹیمنٹ ہے انویسٹر کے وہ بہت ہائی ہیں، تو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ آنے والے دنوں میں انشاءاللہ آپ جو ہے نا آپ نے جو نمبر بولا 1,60,000 پاسبلٹی ہے کہ یہ بھی جو ہے نا وہ مارکیٹ بریک کر لے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ ملک میں غیر ملکی سرمایہ کاری کے آثار نمایاں ہیں، سرمایہ کار اسٹاک مارکیٹ میں متعلق دخائی دے رہے ہیں۔ جو سیگمنٹ مارکیٹ کے ساتھ انکارپوریٹ ہو رہے ہیں وہ مارکیٹ کو نئی جو ہے نا وہ جلا بخش رہے ہیں، اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ مارکیٹ کے اندر جو ہے نا وہ سینٹیمنٹ ہائی ہونے کی وجہ سے مارکیٹ اگر کسی لیول پہ مارکیٹ میں پروفٹ ٹیکنگ آتی ہے تو مارکیٹ زبردست کم بیک کر کے اپنا جو پریویس ہائی ہے وہ بھی بریک کر دیتی ہے۔ ماہرین کہتے ہیں غیر ملکی سرمایہ کاری کے امکانات اور سرمایہ کاروں کی بڑھتی دلچسپی سے اسٹاک مارکیٹ میں مثبت رجحان برقرار رہنے کی توقع ہے۔ کیمرامین عبدالقیوم شیخ کے ساتھ کاوش میمن، سٹی 21۔ ناظرین، مسلسل 33 کاروباری سیشن میں روپے کے مقابلے ڈالر سستا ہوا۔ انٹر بینک میں ڈالر 3 پیسے کمی سے 281 روپے 42 پیسے اور اوپن مارکیٹ میں ڈالر 5 پیسے سستا ہو گیا۔ فوریکس ڈیلرز کے مطابق مسلسل 33 کاروباری سیشن میں روپے کی قدر میں بہتری ہوئی۔ اسٹیٹ بینک رپورٹ کے مطابق انٹر بینک میں امریکی ڈالر 3 پیسے سستا ہو کر 281 روپے 42 پیسے پر بند ہوا۔ دوسری جانب اوپن مارکیٹ میں امریکی ڈالر 5 پیسے سستا ہو کر 282 روپے 45 پیسے پر آ گیا۔ یورو 94 پیسے سستا ہو کر 335 روپے 29 پیسے، جبکہ پاؤنڈ 9 پیسے سستا ہو کر 384 روپے 81 پیسے کا ہو گیا۔ UAE درہم 1 پیسے کم ہو کر 77 روپے 79 پیسے، جبکہ سعودی ریال 75 روپے 80 پیسے پر ہی برقرار رہا۔ ایکسپو سینٹر کراچی میں ITCN ایشیا 2025 نمائش کا انعقاد۔ نمائش میں اسپارکو کی جانب سے اسکائی کلینک کے نام سے ٹیلی میڈیسن سسٹم متعارف کر دیا گیا۔ سسٹم کی مدد سے سیٹلائٹ کے ذریعے دور دراز علاقوں میں رہنے والے لوگوں کو آن لائن چیک اپ اور علاج کی سہولت فراہم ہوگی۔ سسٹم کیسے کام کرتا ہے جانتے ہیں رمشا اسماعیل کی رپورٹ میں۔ ایکسپو سینٹر کراچی میں ITCN ایشیا 2025 نمائش
स्पार्को ने स्काई क्लिनिक के नाम से टेली मेडिसिन सिस्टम मुतारिफ करा दिया। सिस्टम की मदद से सैटेलाइट के जरिए दूर दराज इलाकों में रहने वाले मुस्तफीद हो सकेंगे। ऑनलाइन चेकअप और इलाज मुआवजे की सहूलत भी फराहम होगी। सिस्टम इन जगहों पर काम करेगा जहां इंटरनेट या अस्पताल की सहूलत मौजूद नहीं होगी। स्पेस टेक्नोलॉजी माहिर नादिया कहती हैं कि स्पेस क्लिनिक स्पार्को के सैटेलाइट से जुड़कर तेज़ और महफूज कनेक्टिविटी फराहम करता है। मरीज बराह रास्ता डॉक्टर से बात कर सकेंगे, जिससे उनके मर्ज की भी तशखीस होगी। हमारे पास जो इस वक्त मुल्क की कंडीशन है कि फ्लड्स आए हुए हैं और डॉक्टर्स हर जगह पे अवेलेबल नहीं हैं, तो इस तरह की सिचुएशन या कंडीशन या रिमोटली एरियाज़ जहाँ पे इंटरनेट या मोबाइल भी अवेलेबल नहीं है, वहाँ पे भी ये थ्रू सेटेलाइट लिंक लेके ये डिवाइस आपकी काम करेगी। कंप्लीट सोल्यूशन है ये। आपके CMH के डॉक्टर्स के साथ ये ऑनलाइन इंटीग्रेटेड सिस्टम में मौजूद है। आपके डॉक्टर यहाँ पे ऑनलाइन कॉल पे अवेलेबल होंगे, क्योंकि ये सिस्टम सेटेलाइट से ऑपरेटेड है थ्रू अवर ओन डिश। इस वजह से आपको मोबाइल नेटवर्किंग की भी ज़रूरत नहीं है। नुमाइश में शिरकत करने वाले भी स्पार्को की नई टेक्नोलॉजी पर मुतमईन दिखाई दिए। कहते हैं कि ITCN एक्सपो एक बेहतरीन प्लेटफॉर्म है जहां कंपनियों को अपने आइडियाज़ पेश करने का मौका मिलता है। सबसे पहले तो ITCN एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है लोगों को अवेयरनेस देने के लिए, और जो IT में और टेक्नोलॉजी में जितनी भी डेवलपमेंट्स होती हैं उसको लोगों तक पहुंचाने के लिए, ताकि उसमें मुल्क का फ़ायदा हो और हमारी आवाम का फ़ायदा हो। ITCN एशिया 2025 नुमाइश में पहले रोज़ शहरियों की बड़ी तादाद शरीक थी। इस मौके पर बड़ी तादाद में स्टॉल्स भी नजर आए। नुमाइश 25 सितंबर तक जारी रहेगी। कैमरामैन वाहिद खान के साथ रिमशा इस्माइल, सिटी 21। कराची एक बार फिर बन गया है टेक्नोलॉजी का मरकज। एक्सपो सेंटर में जारी है 26वीं 3 रोज़ा ITCN एशिया नुमाइश। वफाकी वज़ीर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी शज़ा फातिमा ख्वाजा ने वज़ीर आज़म के डिजिटल पाकिस्तान के विजन को कामयाबी से हमकिनार करने के अज़्म का इजहार किया। तफसीलात वसीम इफ्तिखार की रिपोर्ट में। IT डिजिटल टेक्नोलॉजी का समंदर उमड़ 26वीं ITCN एशिया में टेक्नोलॉजी के रंगारंग मिले। 25 से ज़ायद ममालिक के वफूद, 100 गैर मुल्की मंदूबीन और 700 से ज़ायद नुमाइश कुनंदगान की शिरकत। नुमाइश का इफ्तिताह वफाकी वज़ीर बराए इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी शीज़ा फातिमा ने किया। अपने खिताब में उनका कहना था कि IT के मुख्तलिफ शोबों में 100% तक तरक्की हुई। 274 मेगाहर्ट्ज़ के स्पेक्ट्रम को बढ़ाकर 1000 मेगाहर्ट्ज़ स्पेक्ट्रम तक ले जाने पर काम कर रहे हैं। SIFC ने इसमें बड़ी मदद दी है। आज जब हम ऑक्शन करेंगे तो ना सिर्फ 3G और 4G का स्पेक्ट्रम 274 मेगाहर्ट्ज़ से बढ़ के तकरीबन 1000 मेगाहर्ट्ज़ पे जाएगा, मगर पाकिस्तान में इंशाल्लाह 5G भी आएगी, और ये चंद माह की बात है। और ये जैसे ही होगा तो आपकी मोबाइल वायरलेस स्पीड तो बढ़ जाएगी। साथ ही साथ वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने अपनी पर्सनल एफर्ट से और SIFC के साथ मिलके हमने पाकिस्तान के अंदर जो राइट ऑफ वे के चार्जेस ख़त्म किए हैं, और अब तमाम सूबे भी उसको फॉलो कर रहे हैं। उससे आप देखेंगे कि फाइबर की पेनिट्रेशन बेहतर होगी। नुमाइश में शरीक मुशीर ख़जाना खुर्रम शहजाद का कहना था कि पाकिस्तान अब न्यू इकनॉमी, ब्लॉकचेन और हाई टेक इकोसिस्टम की जानिब बढ़ रहा है, ताकि जो लोग ट्रेड कर रहे हैं, जो इतनी बड़ी हमारी ट्रेडिंग इकॉनमी है, उसको हम दो तरह से जो है वो चैनलाइज करें। नंबर 1, उसको हम कंटेन करें डॉक्यूमेंटेड जो है वो फ्रेमवर्क के अंदर, नंबर 1। सेकेंडली, इससे हम फ़ायदा उठाएं, अपने उन सेक्टर्स में ब्लॉकचेन को लॉन्च करें। नुमाइश में पाकिस्तानी कंपनियों ने भी बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। पाकिस्तानी कंपनी के चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर शकील खान ने बताया कि पाकिस्तान के मुख्तलिफ इदारों के साथ खलीजी ममालिक में भी AI और नेटवर्किंग की सहूलियात फराहम की जा रही हैं। हम जो है अपने मुल्क के लिए काम कर रहे हैं, जिसके अंदर लेटेस्ट इनोवेशंस है फॉर इंडस्ट्रीज़, हॉस्पिटल, यूनिवर्सिटीज़, माइनिंग्स, और आप हाईवेज़ की बात करें। और सबसे बेस्ट चीज़ ये है कि यहाँ पर आपको लाइव डेमो मिलेगा फॉर एनर्जी मैनेजमेंट सिस्टम, जो कि अभी राइट नाउ वी हैव डिलीवर्ड टू द ओमान पोर्ट ऑफ सलाला। यहाँ पर हमारे पास कैम्बियम नेटवर्क्स है, जो कि एक बहुत हाई एंड प्रोडक्ट है, अमेरिकन प्रोडक्ट है। प्लस वॉइस ओवर IP टेलीफोनी के अंदर ग्रैंड स्ट्रीम है, ये स्टार है, ये एक बहुत हाई एंड प्रोडक्ट्स हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम पाकिस्तान में इसको हर जगह दे रहे हैं। टेक्नोलॉजी की दुनिया में पाकिस्तान के बढ़ते कदम और माशी इस्तेकाम की कहानी सब कुछ इकट्ठा हो रहा है। ITCN एशिया में पाकिस्तान हकीकी बुनियादों पर डिजिटल मुल्क बनने की राह पर गामजन है। कैमरा टीम के साथ वसीम इफ्तिखार, सिटी 21।